دوستو، کیا آپ جانتے ہیں یاجوج و ماجوج کون تھے اور انہیں کس طرح ایک دیوار میں قید کیا گیا تھا اور کس طرح ان کا دنیا میں دوبارہ نزول ہوگا اور یہ اس دنیا میں کب فتنہ و فساد پھیلائیں گے؟ السلام علیکم، اسلامک پوائنٹ آف ویو میں خوش آمدید۔ دوستو، کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے پچھلی امتوں کو مختلف عذاب سے آزمایا، اسی طرح امتی محمدی کو ایک عذاب سے آزمائے گا جسے فتنہ یاجوج و ماجوج بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جن کے نام حام، سام اور یافس تھے۔ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ قوم یاجوج و ماجوج یافس کی اولاد میں سے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ لوگ پہاڑوں پر آباد تھے۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں میں خوب فساد و برپا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں اکثر آتا ہے کہ یہ بنی آدم کے اولادوں میں سے تھے۔ اگر انہیں پوری دنیا میں آزاد کر دیا جائے تو دنیا میں تباہی مچا دیں گے اور معیشت کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ان میں سے ہر آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ 100 یا 100 سے زیادہ بچے نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے کچھ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہ بتہ ڈال کی طرح ہے۔ یہ لوگ جنگلی اور لمبے قد کے ہیں جو درخت صنوبر کی مانند کی طرح ہے۔ ان میں سب سے لمبا شخص 3 بالش کا ہوتا ہے۔ یہ وحشی قوم جس جگہ یا خاندان کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کہا جاتے ہیں۔ یہ پہاڑی لوگ موسم بہار میں پہاڑ سے نیچے آ کر عام لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے اور ان کے مکانات ویران جایا کرتے تھے۔ یہ موسم بہار میں اترتے تھے اور سبزہ تباہ و برباد کر دیتے تھے اور ان کے دان کسی درندوں کی طرح ہے۔ اس وحشی قوم کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی آیا ہے، بلکہ تورات و انجیل میں اس کا ذکر بھی پایا جاتا ہے۔ ان کو گیگوگ اینڈ میگوگ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ذوالقرنین، دنیا میں یاجوج و ماجوج دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اللہ کے ایک نیک بندے اس روئے زمین پر حکومت تھی جنہیں ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو دنیا میں ایک بڑے خطے پر حکومت عطا فرمائی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا۔ مورخین کے مطابق قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے دراصل وہ ایران کے عظیم الشان بادشاہ تھے جسے اس دور کے لوگ سائرس اعظم بھی کہتے تھے۔ ناظرین کرام، جب حضرت ذوالقرنین نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرق ترکستان اور مغلستان ممالک سے ہوا۔ یہ علاقے 2 عظیم الشان پہاڑوں کے درمیان واقع تھے اور پہاڑ کے اس طرف یاجوج و ماجوج آباد تھے۔ ناظرین کرام، پہاڑ کے اس طرف کے لوگ یاجوج و ماجوج کے فساد سے تنگ آ گئے اور انہوں نے ذوالقرنین کو یاجوج و ماجوج کے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ قوم پہاڑ کے اس طرف میں حملے کر کے فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا ذوالقرنین ان لوگوں کی درخواست پر ان کی حفاظت کے لیے ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط تانبے کی دیوار تعمیر کروائی اور اس سرکش قوم کو اس دیوار کے پیچھے قید کیا۔ دیوار تعمیر کرنے کے بعد لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کریں گے، لیکن ہر چیز پناہ ہو کر رہتی ہے، اس طرح یہ دیوار بھی پناہ ہو جائے گی اور یاجوج و ماجوج اس علاقے سے نکل کر تمام روئے زمین میں پھیل جائے گی اور اس طرح یہ وعدہ بھی سچا ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قوم یاجوج و ماجوج دیوار توڑ کر لوگوں پر حملے کے لیے نکل آئیں گے اور دنیا کا سارا پانی پی جائیں گے اور پہاڑوں کی چوٹی سے تیرتے ہوئے آئیں گے، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا ساتھی پہاڑ کی ایک غار میں محصول ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، جب یہ درندہ قوم دنیا کا سارا پانی پی جائیں گے تو ان کو یہ لگے گا کہ ہم نے دنیا فتح کر لی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ تیر آسمان کی طرف پھینک دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون آلودہ کر کے ان کی طرف واپس لٹائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے جس طرح ہم اہل زمین پر بھی غالب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس دیوار کو یہ لوگ چاٹتا ہے اور جس طرح یہ دیوار آدھی ہو جاتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو ہم نے اس دیوار کو آدھا کر لیا ہے،
باقی کل صبح اس کو اختتام تک پہنچا دیں گے۔ لیکن جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ دیوار پہلے سے بھی مضبوط ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، جب ان کی سزا کی مدت پوری ہو جائیں گی تو ان میں ایک شخص ہوگا جو کہیں گا کہ کل ہم اس دیوار کو پورا توڑ دیں گے۔ جب وہ اگلے دن اٹھیں گے تو دیوار اتنی ہی ہوگی جتنا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اس طرح دیوار کو توڑ کر باہر آ جائیں گے اور قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بددعا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے۔ اس طرح یہ ہلاک ہو جائیں گے، اور جب یہ ہلاک ہو جائیں گے تو ان کی لاشوں کی بدبو پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ پاک پرندوں کے ذریعے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہیں گے وہاں پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین کے مطابق دریائے خضر اور دریائے سیاح کے درمیان ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک تاریخی لوہے کی دیوار بھی موجود ہے جس بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوار ذوالقرنین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔